کیا آپ جانتے ہیں کہ جن کی خوشبو بھی ہوتی ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر جن کی خوشبو ہوتی ہے تو کیا یہ دوسری عام خوشبوؤں سے مختلف ہوتی ہے؟ اور کیا جن کی خوشبو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ مختار مغل رقم دراز ہیں کہ 1970 کے آخر کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سالہ سال سے میں ایک بزرگ کے مزار پر ہر جمعرات کو حاضری دینے کا عادی ہوں۔ ایک روز نماز مغرب کے بعد احاطہ مزار سے واپس آیا تو دیکھا کہ ایک ہجوم جمع ہے۔ ہجوم کو چیر کر میں بھی اندر پہنچ گیا۔ عجیب منظر دیکھ کر میری روح تک لرز اٹھی۔ دیکھا کہ ایک نہایت حسین نوجوان عورت وجد کے عالم میں برہنہ کھڑی جھوم رہی ہے۔ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں اور لباس تار تار ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ اس کے جھومنے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بعض کی حریص نظریں اس کے خوبصورت جسم پر مرکوز تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مارے غیرت کے میرا خون کھول گیا اور میں نے جلدی سے لڑکی کو دوپٹہ اوڑھنا چاہا۔ اس کا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا۔ دوپٹے میں سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا، سانس کی مشق کے بعد جب مجھ پر ڈوب جانے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو گاہے گاہے خود بخود دماغ معطل ہو جاتا ہے۔ اس حالت خاص میں اگر کسی آسیب زدہ یا جن گرفتہ کے دوپٹے یا کپڑے کو سونگوں تو مجھے اس میں سے لبان یا نازبو کی مہک آتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کپڑا کسی ایسے شخص کے جسم پر رہا ہے جس کے ذہن پر جنات کا تسلط ہے۔ سانس کی مشق کے عالم میں اگر کوئی اچھی روح آپ کے قریب سے گزرے گی تو لازماً آپ کو گلاب، موتیا اور چنبیلی کی خوشبوئیں محسوس ہوں گی، اور اگر کسی خبیث روح کا پھیرا ہوگا تو خود بخود بدبو آنے لگے گی۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ سانس کی مشق سے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں تو عرض کرنا یہ ہے کہ میں نے آج جن گرفتہ دوشیزہ کا دوپٹہ سونگا تو نازبو کی تیز خوشبو سے دماغ مہک اٹھا۔ میں نے ایک دم اس جھومتی ہوئی حالت وسط میں بے خود دو شیزہ کے بال پکڑ لیے۔ وہ بس دور جھوم رہی تھی اور اس جھومنے کی کیفیت بڑی عجیب و غریب تھی۔ میں نے مضبوطی سے لڑکی کے بال پکڑ لیے۔ اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں خون کبوتر کی طرح لال ہو گئی، جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ جو ہی میری نظر جن گرفتہ لڑکی کی آنکھوں پر پڑی، اچھی خاصی انکی کے باوجود میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے سوال کیا، تم کون ہو؟ مجنون یا بے خود لڑکی نے میرے ہی الفاظ دہرا دی اور کہا، تم کون ہو اور تمہیں میرے بالوں پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ توڑ دو میرے بال۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں سچل سرمست کا مرید ہوں اور مجھ میں یہ قوت موجود ہے کہ میں تیری گردن میں روڑ سکتا ہوں۔ میری اس دھمکی سے وہ لڑکی مرعوب ہو گئی یا وہ جن مرعوب ہو گیا، اور پھر جن کو معمولہ مجھ سے سندھی میں کہنے لگی، میرا نام عبدالقدوس ہے اور میں مکلی کا جن ہوں۔ یہ لڑکی مکلی آئی تھی۔ اس نے میرے آستانے کے قریب گندگی پھیلائی اور میں نے اس کی گردن دبا لی۔ لڑکی یا عبدالقدوس جن نے مزید بتایا کہ جب سچل سرمست بقید حیات تھے تو میں حضرت کی محفل سما میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس پر میں نے لڑکی سے کہا کہ عبدالقدوس، تم سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو تو پھر میرے پیر بھائی ہو۔ پیر بھائی اپنے پیر بھائی کی بات نہیں ٹالا کرتے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی اس لڑکی کو تنگ نہ کرو گے۔ لڑکی یا جن نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ لڑکی کبھی سرخ جوڑا نہیں پہنے گی۔ اچھا، تم اسے شادی کی اجازت تو دے دو۔ ہم نے عبدالقدوس جن سے درخواست کی، یہ صرف شادی کے دن لال جوڑا پہنے گی، پھر کبھی نہ پہنے گی، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ جن نے تسلیم و اقرار میں سر ہلایا اور سچل سرمست کا محسوس نعرہ حق موجود لگایا، جس کے جواب میں نے بھی سدا موجود کا نعرہ لگا دیا۔ لڑکی گش کھا کر گر پڑی کہ معنی یہ تھے کہ وہ اندیکھی طاقت اپنی معمولہ کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو ہوش آیا تو اس کے باپ نے ایک چادر اسے اڑا دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی نیند سے بیدار ہوئی ہے۔ لڑکی کے باپ نے قسم کھا کر کہا کہ لڑکی سندھی زبان سے قطعاً واقف نہیں، یہ سندھی کا ایک فقرہ بھی بول نہیں سکتی۔ یہ سندھی میں تم سے کیا گفتگو کر رہی تھی؟ میں نے اس گفتگو کا خلاصہ بتلایا۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ بیچاری 1 سال سے اس عارضے میں مبتلا ہے۔ ہر جمعرات کو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میں اسے بہت سے مزاروں پر لے گیا، متعدد پیروں فقیروں کی خدمت میں حاضری دی۔ تم پہلے شخص ہو جس نے اس جن سے بات چیت کی۔ حال ہی میں اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے۔ میں اس تقریب میں شریک تھا۔ گھر والوں نے
हमारे डर के दुल्हन को लाल जोड़ा नहीं पहनाया, सब्ज जोड़ा पहनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब दुल्हा दुल्हन पुरमसरत जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।